اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. تو یار آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سب سے پہلے تو ایک کویسچن ہے جس کا آنسر آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی؟ ہر کسی کے انٹرویو میں آن اینڈ آف اس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ سے پوچھا جاتا ہے. بیکاز ان سائیکالوجیکل مین جب آپ کوئی بھی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس تمام کام کا جو ہے کانٹیکسٹ ہوتا ہے, انٹینٹ ہوتا ہے, وہ آپ کی بیس ہوتی ہے. بیس کے وہ آپ کام کرنا کیوں چاہ رہے ہیں. اگر تو آپ اس کے پیچھے آپ کی لالچ ہے, گریڈینس ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ کام آپ کو جو ہے بعد میں جا کے آپ کو بھی اور جو کام کا آنر ہے اس کو بھی نقصان دے گا. اس سوال کا جواب آپ کہیں پر یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہوں گے, گوگل پر بھی دیکھتے ہوں گے, لیکن جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت ہی یونیک اور ڈیفرینٹ آنسر ہوگا. اور اس کے بعد آپ کو میں ایک ٹپ بھی دوں گا, ایک گائیڈ لائن بھی دوں گا جس کے مطابق آپ اپنا آنسر خود سے ڈیرائیو کر سکتے ہیں. تو یار یہ دیکھ لیں کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی. اس کا جواب دیں گے سر, ایوری سٹیزن ہیز منیمم آف 3 responsibilities ٹورڈ دیئر کنٹری: ٹو لیو بائی ہر لاز, ٹو پے دیئر ڈیو شیئر آف ٹیکسز, اینڈ ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری اگینسٹ اینیمیز ڈومیسٹک اینڈ فارن. اونلی اے لکی فیو گیٹ ٹو ڈیفینڈ دیئر کنٹری. آئی وانٹ ٹو بی امنگ آف دیم. کتنا ڈیسنٹ سا, کتنا سمپل سا آنسر تھا سر, کہ ہر انڈیویجول کی کنٹری پہ 3 ڈیوٹیز ہوتی ہیں جن میں سے ایک اس کا دفاع کرنا بھی ہوتا ہے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے. تو میں بھی انہیں خوش قسمت لوگوں میں جانا چاہتا ہوں جو اپنے ملک کی خاطر دفاع کرتے ہیں. اور قرآن مجید اور ہمارا دین بھی جو ہے, ہمیں دین کا چھٹا رکن جو ہے جہاد فی سبیل اللہ. تو میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد کروں اللہ کے راستے میں, اور میں اپنے پیشن بھی ہے میرا پاکستان آرمی کو جوائن کرنا, اور میں اپنے پیشن کو ایز اے پروفیشن لے کے چلنا چاہتا ہوں. میں ایک ڈسپلن لائف گزارنا چاہتا ہوں. میں اپنی لائف کو جو ہے اپنے ملک کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں, چاہے وہ سول سروسز میں رہ کر ہو یا پاکستان آرمی میں. لیکن چونکہ میرے بچپن کا خواب ہے, میرے بچپن کی کوشش ہے کہ میں پاکستان آرمی کو جوائن کروں, اس وجہ سے میں اس پروفیشن کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. ہم آج کے ایکسپیرینسز بہت امپورٹنٹ ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی لمبا گیا تھا بھائی کا انٹرویو, لیکن انفارچونیٹلی وہ ریکمینڈ نہیں ہوئے. لیکن اینی وے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے. سب سے پہلے السلام علیکم. مائی ایکسپیرینس, ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہے 21/12/2022. ٹھیک ہے. SRC تھا ملتان بھائی کا, جو ان کے ایسز تھے, ٹھیک ہے, آپ وہ نوٹ کر لیں. نمبر 5 اور نمبر 6 پہ وائی یو وانٹیڈ ٹو جوائن پاکستان آرمی ایز این آفیسر. اب آپ لوگ صرف ایک چیز یہ دیکھیں گے, جو آنسر میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ میکسیمم میجورٹی کو نہیں پتا ہوگا, تو آپ ان سے ایک جو ہے پوائنٹ اوپر لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم انسانیت کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں. تو بھائی کا جو نمبر تھا وہ تھا 2. اس کے بعد دیکھتے کیا ہوئے. لیٹس بگن. سب سے پہلے تو ٹیک پرمیشن اینڈ انٹر دا روم, اینڈ وائل ٹیکنگ دا پرمیشن آئی سیڈ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, پلیز ہیو اے سیٹ, سٹ ڈاؤن. تو سب سے پہلا سوال کرنا صاحب پوچھتے ہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف. سو انہوں نے انٹروڈکشن اپنا دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے ابو کیا کرتے ہیں. ہی از اے بزنس مین. کون سا بزنس کرتے ہیں وہ, انہوں نے اس متعلق بتایا کرنل صاحب کو. اس کے بعد ہے کہ کرنل آپ اپنے انٹروڈکشن میں ہی بتا دیتے تو مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو وہ کہتے ہیں یس سر. کرنل کہتے ہیں ویئر یو لیو, آپ کہاں پر رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں سر میں جیلم میں رہتا ہوں, ڈسٹرکٹ جیلم میں. پنجاب میں کتنے دریا ہیں. 5. پنجاب کا مطلب کیا ہے. دا لینڈ آف 5 ریورز. اس کے بعد کرنل صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں پہاڑیوں کے نام بتائیں. انہوں نے بتایا کرم, بس آئی ریممبر ڈیٹ نہیں, میں نے کوئی کہ نام آتا تھا. ترچ میر بھی ہے, ننگا پربت ہے, کیٹو ہے, ٹھیک ہے, کوہ سلیمان ہے, ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ ماؤنٹین رینجز ہیں اور ماؤنٹینس کے نام بھی ہیں. اور 2nd ہائیسٹ پیک جو ہے, ٹھیک ہے, وہی پاکستان میں ہی لوکیٹڈ ہے. اس کے بعد جو ہے کرنل صاحب کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ کب ہوا تھا. انہوں نے کہا 10 محرم. تو کرنل صاحب کہتے ہیں کہ ہجری کون سی تھی. ان کو ہجری نہیں پتہ تھی, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کربلا کا واقعہ ہے وہ 61 ہجری میں ہوا تھا. The tragedy of Karbala took place in 61 AH. روزہ کب فرض ہوئے تھے. سوری سر ان کو نہیں پتہ تھا اس کے بارے میں بھی. ورلڈ وار 2 میں کون کون سے ملک تھے. امریکہ, جاپان, اور اس کے علاوہ کرنل صاحب کہتے ہیں آپ کو آتے ہوں
انہوں نے کہہ دیا سوری سر. ابھی تک جو جواب دے رہے ہیں تو موسٹلی سوری جا رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کوہاٹ میں کون سے دریا ہیں؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو دریا کوہاٹ میں بہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کرنل صاحب کہتے ہیں کہ کراچی کی طرف کون سا دریا ہے؟ اس کا بھی جواب نہیں آتا تھا. یورپ کب فتح ہوا؟ اس کا جواب بھی نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے. بڑا اسٹرینج سا انٹرویو اگر آپ دیکھیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یور جنرل نالج از ٹو مچ ویک، یو ہیو ٹو امپروو یور جنرل نالج. اوکے سر. اوہمز لا کے بارے میں بتاؤ. تو وائل ٹیلنگ دیم اباؤٹ دا اوہم لا، تو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ریزسٹنس کا مطلب کیا ہے اوہم لا کی ایکویشن میں. تو جب انہوں نے بتایا کرن صاحب نے آگے سے یہ جواب دیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا. پائتھاگورس تھیورم کا بتاؤ. پائتھاگورس تھیورم بھی ان کو نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی. اس کے بعد یہ ونڈو کس چیز سے بنی ہے؟ کمرے میں ایک ونڈو تھی. تو بھائی کہتے ہیں گلاس اینڈ اسٹیل. تو کرنل صاحب کہتے ہیں یہ اسکیل، اس کے ہاتھ میں ایک اسکیل تھا. تو کہتے ہیں یہ کس چیز سے بنا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اسٹیل کا. تو کرنل صاحب کہتے ہیں کہ تو یہ ونڈو ایلومینیم سے بنی ہے یا اسٹیل سے؟ تو کہتے ہیں اسٹیل سے. تو ساتھ ہی کرنل صاحب کہتے ہیں اوکے آپ جا سکتے ہیں. اب دیکھیں ابھی یہاں تک چونکہ ناٹ ریکمینڈ تھے، آپ کو کہیں نہ کہیں یہ خیال آ رہا ہوگا ان کے ساتھ جو ہے وہ کرن بہت ٹف انٹرویو لیا ہے، ان کو چاہتا ہی نہیں تھا، ایسا تھا ویسا تھا. لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہم ایک سائڈ آف کوائن دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پاس ان کے ورڈز ہیں. لیکن آپ کے صرف کمیونیکیشن اسکل ہی میٹر نہیں کرتی، آپ کی جو ہے وہ کانفیڈنٹ باڈی لینگویج، کانفیڈنس، آپ کی ڈریسنگ، آپ کی ڈیلنگ، یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد ریزلٹ واز اناؤنسڈ ایٹ 5 PM اینڈ آئی واز ناٹ ریکمینڈیڈ. ٹوٹل 42 اسٹوڈنٹس کا انٹرویو ہوا اور 10 سلیکٹ ہوئے. تو اوور آل بھی ڈے ٹف گزرا تھا ان کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں امپورٹنٹ مسٹیکس دیٹ آئی ہیو میڈ. بھائی بتانے لگے اپنی مسٹیکس، تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں. سب سے پہلے سارا انٹرویو اردو میں تھا لیکن پھر بھی میں نے جواب انگلش میں دیا. آپ نے کوشش کرنی ہے جس زبان میں سوال پوچھا جائے اسی میں ہی جواب دیں. ٹرائی ٹو ویئر 3 پیس اور 4 پیس، ڈونٹ ویئر شلوار قمیض. جب اس نے ونڈو والا سوال پوچھا تو میں نے چیئر پر بیٹھے بیٹھے ہی بتا دیا ڈونٹ ڈو دیٹ، اسٹینڈ اپ اینڈ چیک دا ونڈوز اینڈ ٹولڈ ہم. میں نے کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی تھی. میرے دوست نے بتایا اگر وہ کوئی بھی ایسی بات پوچھیں تو پہلے خود چیک کریں پھر آنسر کریں. تو میں ان چیزوں سے ایگری نہیں کروں گا. پہلی بات ان کو پہلا پوائنٹ تھا کسی حد تک میں ایگری کر سکتا ہوں، لیکن جو لاسٹ بات ہے کہ ایسے بالکل بھی ریالٹی نہیں، اور نہ کہ ان کے سیکنڈ والے میں کوئی ریالٹی ہے. اس کے بعد میں نے اردو ایسے بہت چھوٹا لکھا تھا اور انگلش ایسے بہت بڑا لکھا تھا. آپ نے کوشش کرنی ہے دونوں ایسے ایک جتنے لکھیں. میرے سے سائیکالوجی نے یہ سوال نہیں پوچھا تھا لیکن دوسرے کینڈیڈیٹ سے پوچھا تھا کہ سامنے والی دیوار اور پیچھے والی دیوار کے درمیان کتنا ڈسٹینس ہے. یہ سائڈز والی دیواروں کے درمیان کتنا ڈسٹینس ہے. جنہوں نے بھی سوال کا جواب دیا سب ہی ناٹ ریکمینڈ ہوئے تھے. آپ نے کوئی گیس نہیں مارنا. ہوپ یو آل آف دا بیسٹ. تھینک یو. تو یہ تھا ان کا انٹرویو. ٹھیک ہے. بہت ماشاء اللہ بھائی کو رگڑا لگا ہے، لیکن اینی ہاؤ میں شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ریکمینڈیڈ کینڈیڈیٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو ناٹ ریکمنڈیشن کی وجوہات بھی پتہ ہونی چاہیے. تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کو دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.